وقت کا پہیہ بڑا بے رحم ہے اور یہ پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس پارٹی کے چیئرمین تمام سیاہ و سفید کے مالک تھے. جب ان کا دل چاہتا تھا وہ کسی مخالف رہنما کی گرفتاری کی خواہش کا اظہار کرتے اور اگلے دن ٹی وی کے سکرینز پر اسی رہنما کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر چل رہی ہوتی تھی. 90 روز تک اس رہنما کو نیب کا قیدی بننا پڑتا جس دوران وہ کسی بھی قسم کا ریلیف لینے میں قاصر رہتا. اس وقت کی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے وہ ہر موقع پر عوام کو یہ بتاتی تھی کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے. جب تک نیب کے ادارے کا وجود ہے یہ ملک کی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس ادارے کے ہاتھوں سیاستدان، بیوروکریٹ، اساتذہ، تاجر سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جا رہے ہیں. 9 اپریل 2022 کو جب تحریک انصاف کا تختہ الٹا گیا تو حکومت نے کچھ عرصے کے اندر ہی صرف اپنے بلکہ اپنے اہل و عیال کے تمام تر کیسز چٹکیوں میں ختم کرائے اور دوبارہ سے مسٹر کلین بن کر سامنے آئے. تمام تر کیسز جو سابقہ دور میں بنائے گئے ان کو سیاسی بتایا گیا اور اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ نیب قوانین میں ایسی ترامیم کرائی جائیں جس سے وہ بے بس ہو جائے گا اور دوبارہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ سے قاصر ہوگا. لیکن گزشتہ رات حکومت نے رات کی تاریکی میں جس طرح ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے اپنی ہی منظور کیے گئے نیب بل کی دھجیاں اڑائی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جان خلاصی کے بعد اب دوبارہ سے نیب کو وہی منہ زور گھوڑا بنانے پر تلے ہوئے ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین کو پیروں تلے کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. رات گئے چیئرمین سینٹ جو قائم مقام صدر ہیں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا. اس آرڈیننس کے ذریعے نیب بل کے پیراگراف 6 میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو انتہائی معنی خیز ہیں اور اس قدر قابل فہم ہے کہ ملک کا اگلا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. ان ترامیم کے مطابق گرفتار ملزم کی 14 کی بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر اس کو رکھا جا سکے گا. آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے. صدر کی جانب سے جاری کیے گئے آرڈیننس کے مطابق اسمبلی کے پیرا نمبر 6 میں وزیر اعظم کا مشورہ منظور کر لیا گیا ہے. رات کی تاریکی میں دستخط کیے گئے اس آرڈیننس میں جسمانی ریمانڈ کی مدت بھی 15 روز سے بڑھا کر 30 روز کر دی گئی ہے. حالانکہ موجودہ حکومت کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں کی گئی حالیہ ترمیم کے تحت جسمانی ریمانڈ کی مدت 90 روز سے کم کر کے 14 روز کی گئی تھی. سابقہ بل کے ذریعے نیب چیئرمین سے گرفتاری کا اختیار لے لیا گیا تھا لیکن اب ترامیم کے ذریعے عدم تعاون پر مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کی اجازت دے دی گئی ہے. جس وقت یہ آرڈیننس جاری کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی اس قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اسے 17 جولائی تک ملتوی کیا گیا تھا. جاری اجلاس میں کوئی بھی صدارتی آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا. حکومت نے اس مسئلے کا حل کچھ یوں نکالا کہ پیر کی شام قومی اسمبلی کے اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. نصف شب جلد بازی میں اس آرڈیننس منظور کرانے کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. چیئرمین سینٹ جو چند دن کے لیے قائم مقام صدر تھے ان کا جھکاؤ بظاہر حکومت کی طرف دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ کہ عارف علوی کی غیر موجودگی میں حکومت نے ہر رکا ہوا کام جس کے لیے صدارتی منظوری درکار ہوتی ہے جلد بازی میں کرانے کی کوشش کی ہے. صدر عارف علوی پہلے بھی نیب بل کی مخالفت کر چکے ہیں جس کے بعد حکومت کو وہ ترمیمی بل مشترکہ پارلیمان سے منظور کرانا پڑا تھا. صدر مملکت عارف علوی آج وطن واپس پہنچ چکے ہیں اس لیے اس آرڈیننس کو رات میں منظور کر لیا گیا. گزشتہ برس جون 2022 میں بھی موجودہ اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کرائی تھی جس میں ریمانڈ کی مدت 14 روز کی گئی تھی. انکوائری سے پہلے گرفتاری کو ناممکن بنایا گیا تھا. گرفتاری کی صورت میں بھی واضح ثبوت ہونے کی شرط لگائی گئی تھی. نیب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کارروائی نہیں کر سکتا. جس وقت یہ بل مشترکہ پارلیمان سے منظور کرایا گیا تھا تو اس وقت وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی فلور پر اس بل کے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے. ایک ایک شک پہ انہیں سیٹسفائی کریں گے. 3.5 سالہ دور حکومت میں 5 منٹ میں کس قانون تو پاس ہوئے ہیں لیکن کبھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کسی ایک قانون کو نہیں دیے گئے. میری خواہش تھی بطور وزیر قانون کہ جب میں یہ بل یہاں پہ لے کے آیا کاش آپ اس دن اسے کلوز ٹو کلوز پڑھنے دیتے. آپ نے کتابیں اچھالی، شور مچایا، آپ کا حق تھا لیکن ابھی بھی اسے پڑھیے گا. یہ منو ان وہ چیزیں ہیں جو فائن ٹیوننگ کی گئی ہیں. اس میں وہ مطالبات تھے جو لوگوں نے کیے اور وہ مطالبات وہ سجیشنز تھے جو عدالتوں نے دی. اس حوالے سے اسے بہتر کیا. اس بل کو گزشتہ شب ایک آرڈیننس کے ذریعے سے لاگو کیا گیا. یہی حکومت تھی جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ یہ حکومت آرڈیننس جاری کرتی ہے اور کہا کرتی تھی کہ پارلیمان کی موجودگی میں حکومت نے اسی پارلیمان کو آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا ہے. خود مشکلات سے نکلتے ہی یہ سب کچھ بھول گئی ہے اور چلتے اجلاس کو ملتوی کر کے اپنے ہی منظور کیے گئے بل میں ترامیم کے لیے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لیا گیا. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے تحریک انصاف کو آرڈیننس جاری کرنے پر. ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے. 3-4 اہم آرڈیننسز جو اس حکومت نے
آرڈننس فیکٹری جو ایوان صدر کو بنا لیا ہے وہاں سے جاری ہوئے ہیں اور اسمبلی کے سامنے بالکل خلاف ہر قاعدے اور ضوابط اور آئین کے، جہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کو پلیس ہونا ہے پہلے دن۔ آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی بالادستی پہ حملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص جس طرح یہ آرڈیننس جاری کر رہا ہے، جس تیزی سے وہ آرڈیننس فیکٹری بنایا گیا ہے ایوان صدر کو۔ آج سے پہلے یہ حکومت نیب ادارے کو سرے سے ختم کرنے کے در پہ تھی۔ گزشتہ دنوں جو ترامیم کی گئی تھی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ نیب کو کسی حد تک بے بس کر دیا جائے، لیکن آج خود آسانیاں پیدا کرنے کے بعد حکومت اپنے مخالفین کے لیے وہ سختیاں اور ذلت کا سامان پیدا کرنے پر تلی ہوئی ہے، جس ذلت اور رسوائی کا ان کو خود سامنا کرنا پڑا۔ اب سے پہلے کس طرح حکومت اور ان کے اتحادی نیب کو برا بھلا کہتے رہے، اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے۔ ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا، ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا۔ یہ نیب سیاستدانوں اور سیولینز کا بے عزتی پروگرام چل رہا ہے۔ جنرل لوگ بھی آتے رہے جن کے ساتھ نیب کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، ٹارگٹ کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، لٹرلی ایکسٹورشن کی گئی، پلی بارگین کے نام پہ لوگوں سے پیسے زبردستی لیے گئے۔ نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں۔ میں اب نیب کے لیے نرم آسامی یا آسان شکار نہیں بنوں گی۔ جتنا ظلم نیب نے کرنا تھا، جتنی وکٹمائزیشن نیب کے تھرو ہماری ہونی تھی، انتقام نیب نے لینا تھا، وہ ہو چکا۔ 19 جنوری اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا اور ہم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں، کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے۔ کون سے احتساب کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سے نیب لا کی ہم بات کر رہے ہیں؟ نیب لا جو ہے وہ کالا قانون ہے جناب چیئرمین۔ نیب لا کو ڈریکونین لا کہا جائے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حکومت کو نیب بل میں ترامیم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے حکومت کے پاس توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کی صورت میں دو مضبوط کیسز ہیں۔ دونوں کی انکوائریز نیب میں موجود ہیں۔ آج چیئرمین تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں تو عدالت سے ریلیف مل گیا ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کیس حکومت کے نزدیک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے نیب بھی کچھ ایسے افراد سے تفتیش میں مصروف ہے جو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں۔ ایسے وقت میں حکومت کا مقصد ہے کہ وہ کسی بھی سہولت کاری سے بچنے کا انتظام کرے، نیب کے ذریعے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جا سکے، جس کے بعد کم سے کم انہیں ایک پابند سلاسل کر کے ان کے خلاف کیس کو مزید تگڑا بنایا جا سکے۔